نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 358 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بہت زیادہ گہری نیند ہو کہ اگر سہارا ہٹ جائے تو آدمی گر پڑے اور اس کا پچھلا حصہ بھی سیٹ سے اوپر اٹھ جائے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر اتنی گہری نیند نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اکثر یہی صورتحال پیش آتی ہے جس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال ہے کہ آج کل ہم لوگ مسجد نبوی میں ہیں تو اس جمعے کو 11:55 پر جمعے کی اذان ہوئی، حالانکہ ظہر کا وقت 12:20 پر شروع ہو رہا ہے، تو اب ہم جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ کس وقت پڑھیں؟ اذان کے فوراً بعد پڑھیں یا بعد میں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ اذان وقت سے پہلے دی جا رہی ہے، لہٰذا اس اذان کے بعد اگر کوئی نماز پڑھی جائے گی سنت کی نیت سے تو وہ جمعے کی سنت میں شمار نہیں ہوگی، لہٰذا جب موقع نہیں مل رہا ہے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھنا چاہیے، اور پہلے پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ سوال ہے کہ امام صاحب سے جمعے کے دوسرے خطبے میں فحش غلطی ہو گئی تو خطبہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب کہ بقدر ضرورت خطبہ ہو چکا ہے تو اس فحش غلطی کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جمعے کی نماز درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی فرض نماز میں قعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہو جائے اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لے تو اب اگر اس نے 1 رکعت اور ملا کر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہاں سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہے، اور یہاں اس نے 2 رکعت بعد میں نفل کی ملائی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری فرض کا اعادہ کرنا ہو؟ جواباً عرض ہے کہ جب سجدہ سہو کر لیا جائے گا تو نماز درست ہو جائے گی، اور یہ جو اخیر کی 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں یہ اگرچہ نفل ہیں اور یقیناً عصر کے بعد نفل بالقصد مکروہ ہے، اور یہ تابع ہو کر کے پڑھی گئی ہے، اس لیے اس کا حکم یہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی اور سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھا تو ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کے بجائے یا ویلتنا پڑھ دیا، تو نماز ان کی درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز درست ہو گئی، اور یا ویلتنا کا ترجمہ بھی یہاں پر فٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے تمام مال کی زکوٰۃ 15 سال سے نکال رہے ہیں، ان کے اموال میں 2.5 تولہ سونے کے زیور بھی تھے جن کی وہ حساب لگا کر زکوٰۃ دیتے چلے آ رہے تھے،
لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب اس 2.5 تولہ سونے کو بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور سونار نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو سونا نقلی ہے اور اس میں 2-1 گرام ہی شاید اصلی ہو، جس کو وہ سونا سمجھ کر 15 سال سے زکوٰۃ نکالتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 15 سال اس کی زکوٰۃ نکالی ہے، یہ آئندہ سالوں میں جو وہ زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی اس میں وہ شامل منہا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا یہ سب نفلی صدقے میں شمار ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ اس ادا کردہ زکوٰۃ کو اگلی زکوٰۃ میں لگا سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کی نیت سے ادائیگی کی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے چاندی سے بنا ہوا پرس استعمال کرنا شرعاً جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پرس اسی طرح ناجائز ہے جیسے چاندی کے برتن کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے ممنوع ہوتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے پرس کا استعمال بھی منع ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورتوں کے لیے چاندی سے بنی ہوئی تسبیحات کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مرد و عورت کسی کے لیے بھی چاندی کی تسبیح جو چاندی کے دھات سے بنی ہوئی ہو اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک خاتون سفر حج کے لیے مکمل رقم ادا کر چکی اور آنے والے مہینے میں فلائٹ بھی بک ہو چکی ہے، اچانک ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عدت وفات میں ہیں، اگر حج کے سفر کو ملتوی کرتی ہیں تو بڑا مالی خسارہ ہو جائے گا، اس صورت میں معتدہ کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معتدہ کے لیے سفر جائز نہیں ہے، اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ سفر ملتوی کر دے۔ سوال ہے کہ ایک عورت نے عمرے کا احرام باندھا اور طواف کرنے کے بعد سعی و حلق سے پہلے مسجد عائشہ جا کر دوبارہ دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا اور دوسرے عمرے کے افعال کرنے کے بعد حلال ہو گئی، اس صورت میں دم کے وجوب کا سبب کیا ہوگا؟ کیا پہلے عمرے کی قضا ہوگی؟ نیز دوسرے عمرے کا احرام باندھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر ایک تو صحیح کرنا واجب ہے، اور جو اس نے حلق سے پہلے دوسرا احرام باندھ لیا ہے تو جمع بین الاحرام کی وجہ سے اس پر دم واجب ہے، اور جب وہ صحیح کر لے گی پہلے والے عمرے کی تو دونوں عمرے اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن جمع بین الاحرام کی وجہ سے اس پر دم واجب ہے۔ سوال ہے کیا 0 نمبر کی مشین سے حلق متحقق ہو جائے گا یا نہیں؟ بہت سے عرب علماء 0 نمبر کی مشین کو حلق کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، تو ہند و پاک کے علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں اب تک 0 مشین سے حلق کی سنت ادا نہیں ہوگی، قصر کے حکم میں ہوگا وہ۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے عمرے کے لیے سفر کیا اور پہلا عمرہ کرنے کے بعد تو اس نے حلق کرا لیا، پھر دوسرے دن اس نے نیا احرام باندھ کر دوسرا عمرہ کیا اور دوسرے عمرے کے بعد اس نے جو 0 نمبر کی مشین ہوتی ہے اس کا استعمال کیا، باقاعدہ اس طرح سے حلق نہیں کرایا، اور پھر احرام ہٹا کر عام حالات کے مطابق رہا،
پھر تیسرے دن ایک اور احرام کے ساتھ تیسرا عمرہ کیا، اور اس دن بھی اس نے مشین کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ عمرے میں جب کہ بال چھوٹے ہوتے ہیں تو قصر کافی نہیں ہوتا بلکہ حلق ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کتنے دم واجب ہوں گے، اور وہ دم کہاں ادا کرنے ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ زیرو مشین حلق کے حکم میں نہیں ہے، لہذا جب اس نے دوسرے عمرے میں حلق کے بجائے مشین چلائی تو عمرے کا احرام ختم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ختم کرنے کی نیت سے اس نے مشین چلائی تھی، اس لیے اب جو جنایات ہوں گی اس پر کوئی مزید دم اس پر لازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو اس نے احرام کو جمع کیا ہے دوسرے والے کو، بس اس کا دم اس پر لازم ہوگا۔ اس کے بعد اس نے تیسرے عمرے کا احرام باندھا تو اس جمع کی وجہ سے اس پر ایک دم اور واجب ہو جائے گا۔ بہرحال دو دم اس پر لازم ہوں گے، اور احرام کو ختم کرنے کے لیے حدود حرم میں حلق واجب ہے۔ اگر حدود حرم کے علاوہ میں حلق کرائے گا تو مزید ایک دم لازم ہو جائے گا، اور یہ جتنی جنایت کے دم ہیں تو اس کے اوپر جو لازم ہوں گے وہ حدود حرم کے اندر ان کا ذبح ضروری ہے۔ اگر حدود حرم کے باہر ذبح کرے گا تو مزید جنایت لازم ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ میرا اس سال حج تمتع کا ارادہ ہے۔ ہم نے بعض علماء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بیچ میں کوئی مزید عمرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حج ہی کرنا چاہیے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے لیے کیا افضل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں ایک عمرہ کرنے کے بعد، اور اس میں تمتع میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ باقی اگر کوئی عمرہ نہ کرے خالی طواف ہی کرتا رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میرے بال کافی بڑے بڑے ہیں، اگر عمرے میں قصر کرا لوں اور حج کے وقت حلق کرا لوں تو کیا یہ بہتر رہے گا، یا عمرے میں بھی حلق ہی کراؤں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو گنجائش ہے قصر کی، لیکن افضل یہی ہے کہ عمرے میں بھی حلق کرایا جائے اور حج میں بھی حلق کرایا جائے، افضل یہی ہے۔ سوال ہے کہ کیا کسی مدرسے کی رسید کٹوا لینے کے بعد پیسہ دینا شرعاً لازم ہو جاتا ہے؟ اگر وہ رسید کے پیسے کی ادائیگی نہ کر کے وہ پیسہ کسی دوسرے مصرف مثلاً فقراء کو دے دے تو کیا یہ درست ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ رسید کٹوانے سے کوئی متعین روپیہ اس مدرسے میں مسجد میں دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقدار جو لکھوائی گئی ہے وہ دی جائے گی، اور وہ چاہے فوراً دے دی جائے یا بعد میں دے دی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ محلے کے چند افراد نے مل کر ایک مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی اور تعمیر کی بنیاد بھی ڈال دی، لیکن جہاں پر جگہ خریدی گئی اس کے اطراف و اکناف میں غیر مسلم رہتے ہیں اور انہی کی اکثریت ہے، تو انہوں نے حکومت سے شکایت کر کے وہاں تعمیر رکوا دی۔ چند برسوں کے بعد محلے والے اس جگہ کو محلے کے ایک شخص کے نام پر رجسٹرڈ کر کے گھر کی شکل میں عمارت بنا کر وہاں مدرسے کے نام پر نماز اور مدرسہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عمارت بھی بنا لی گئی، مگر پھر اعتراضات اور مالیے کی کمی کی وجہ سے کام کو روکنا پڑا۔ کئی برس گزر گئے تو ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ مسجد یا مدرسہ بنانا تو مشکل ہے، لہذا اسے فروخت کر کے کسی دوسری جگہ مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا چاہیے۔
تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سوال سے معلوم ہوا کہ اس جگہ پر باقاعدہ مسجد تعمیر ہونے سے قبل ہی رکاوٹیں پیش آ گئی ہیں اور یہ جگہ شرعی طور پر مسجد نہیں بن سکی، لہذا اب دو صورتیں ہیں، یا تو جگہ کی تبدیلی کر کے ایسی جگہ مسجد تعمیر کی جائے جہاں ضرورت ہو، یا پھر اس کو کرائے کے قابل بنا کر اس کی آمدنی کسی مسجد میں صرف کر دی جائے۔ دونوں میں جو بہتر شکل ہو وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو بذریعہ موبائل 3 طلاق دے دی، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں، لیکن شوہر اقرار کر رہا ہے، تو طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ طلاق یقیناً واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ شوہر اقرار کر رہا ہے اور بیوی کے نہ سننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ قریب الولادت جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اور وجہ لکھی جاتی ہے کہ اس میں بچے کو ضیاء لازم آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ قریب وقت سے کیا مراد ہے؟ جان پڑنے کے بعد یا بالکل قریب 8ویں 9ویں مہینے میں؟ جواباً عرض ہے کہ اشرفت علی الولادہ یہ الفاظ فقہاء نے لکھے ہیں، اس سے بالکل قریبی زمانہ مراد ہوتا ہے، لیکن ضیاء ولد کی علت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حمل ظاہر ہو جائے تو ذبح کرنا پسندیدہ نہ ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو اس کی شکل کیا ہوگی، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا قبلہ رو کرنی چاہیے۔ اگر قبر کی طرف کر کے دعا کریں گے تو دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ قبر سے یہ مانگ رہے ہیں، تو اس شبہ سے بچنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میری والدہ نے رمضان میں صدقے کی نیت سے ایک بکری ذبح کر کے دعوت کھلانے کا ارادہ کیا تھا، رمضان میں تو وہ ارادہ پورا نہیں ہوا، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس بکری کا گوشت مدرسے میں دے دیں یا گھر پر بنا کر مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دیں، کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دل سے ارادہ کیا تھا تو کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے صدقے کا عزم کر لیا تھا تو بکری کو ذبح کر کے فقراء کو کھلا سکتے ہیں، چاہے کچا گوشت ان کو دے دیں یا پکا کر کھلا دیں، اور پوری بکری کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا، اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔